السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز، قرآنک ریفلیکشن میں حاضر ہوں۔ آج تیسری سورت العمران پر بات ہوگی۔ میں نے ڈیوائن روپ کا نام تجویز کیا ہے اس سورت کے لیے۔ 200 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نام آل عمران سے منسوب ہے، یعنی عمران کی فیملی، جس طرح نوح کی فیملی ہے، ابراہیم کی فیملی ہے، آدم کی فیملی ہے۔ اور اس بات کا ذکر آیت نمبر 33 میں ہے۔ 1 سے لے کر 91 تک کی جو آیات ہیں وہ تیسرے پارے میں ہیں، جبکہ باقی آیات چوتھے پارے میں ہیں۔ کچھ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس سورت کا پہلا حصہ نجران سے مدینہ آنے والے عیسائی وفد کی آمد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کے دوران نازل ہوا۔ یہ غالباً 30 سے 80 کے درمیان آیات بنتی ہیں۔ اس صورت میں قرآن کریم کی اسلامی کتاب ہونے کی شہادت دی گئی ہے اور منکرین قرآن کو سخت وارننگز دی گئی ہیں۔ ابتدا میں ہی قرآن کی توجیہات پر ڈسکشن ہے، قرآن کے مفہوم کے مختلف لیول پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیکسٹ کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے روحانی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آغاز میں کچھ واضح ہدایات بھی کی گئی ہیں، مثلا یہ کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دین میں کوئی سختی نہیں۔ اس صورت میں مقدس تاریخ کا بیان ہے، جیسا کہ مریم کی پیدائش اور ابتدائی زندگی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی اپنی پیدائش، اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودیوں کی اچھی بری داستانیں بہت سے سبق رکھتی ہیں۔ کچھ تھیولوجیکل کویسچنز کا جواب بھی ہے، مثلا ارواح کی حالت اور نوعیت جب وہ اس دنیاوی وجود سے رخصت ہوتی ہیں۔ عالم ارواح میں تمام پیغمبروں کی روحوں سے یہ حلف لیا گیا کہ پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ اگر ہم مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو وہ ہمیں ہدایت کی روشنی فراہم کریں گے۔ ہمیں رب کا شکر گزار بھی ہونا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دیا، جو ہمیں کتاب کا علم، حکمت کا سبق دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نرم دل ہیں، وہ اپنے نیک لوگوں کو دونوں دنیاؤں کی دولت سے نوازتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے غصہ پر قابو پا کر رکھنا ہے اور لوگوں کی فضولیات کو نظر انداز کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت انسانی سوچ سے بڑھ کر وسیع علم رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ نالج کی اپلیکیشن ایک دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ گائیڈنس کے ہمراہ مس گائیڈنس کے آنے کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ جب سچ کو جھوٹے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو تفرقہ جنم لے سکتا ہے۔ مسند احمد کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، جس آیت کا علم ہو اس میں گفتگو کیا کرو، اور جس کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھو۔ تو اس مناسبت سے ہمیں ہدایت پر رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر فرقہ پرستی کی مذمت، ریاکاری، نام و نمود، امانت و خیانت کا بیان، بخل کی برائی،
سود کی حرمت جیسے مضامین بھی اس صورت کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر بیس کرتی ہے۔ انبیاء کو کچھ معجزات دینے کی حکمت ہے۔ انبیاء کو خطاب دراصل امت کو خطاب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن مال و اولاد کا عام آنے والے نہیں، دنیاوی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار کر جنت کا حصول ممکن ہے۔ اللہ کی سنگولیرٹی اور یونیکنس ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یہ صورت ہمیں جنگ بدر اور جنگ احد سے ملنے والے سبق کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسلام کی جنگ اصولوں اور قدروں کے لیے لڑی جاتی ہے، نہ کہ کوئی ذاتی قسم کی دشمنی اور مادی فائد حاصل کرنے کے لیے۔ اس صورت میں بزدلی، منافقت اور غیر ضروری دنیاوی لگاؤ کے ایشوز کی طرف اشارہ ہے۔ صورت ہمیں ہماری مذہبی ذمہ داری یاد دلاتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کو نوبلسٹ کمیونٹی کہا گیا ہے، خاص طور پر جب وہ انصاف کے ساتھ جتی ہو اور جس سے منع کیا گیا ہو اسے چھوڑ دے۔ ایڈورس حالات میں اعلیٰ درجے کی ثابت قدمی شو کرنے کا حکم ہے۔ ہم راست بازی کے معیار پر اس وقت تک پورے نہیں اتر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کریں، اس امید کے ساتھ کہ آخرت میں اس کا زبردست ریوارڈ ملے گا، شاید 10 گنا نہیں 700 گنا تک۔ اور ذہن میں رہے کہ میٹھی بات بھی صدقہ ہی ہے۔ اس صورت میں کئی طرز سے اللہ رب العزت کی شان بیان ہوئی ہے، وہ ہستی جو خود اپنے بل پر قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تمام مخلوق کو بغیر حساب کے رزق فراہم کرتا ہے، وہ ہر کسی کو سنتا ہے اور اس کی کال کا جواب بھی دیتا ہے، وہ نیک اور پرہیزگاروں کا دوست ہے، وہ اپنی کسی بھی مخلوق کے بارے میں غلط خواہش نہیں رکھتا، برا نہیں سوچتا، جو اس پر اعتماد کرتے ہیں ان سے پیار کرتا ہے۔ خوبصورت پروورب ہے کہ we cannot be the beloved of God without loving him. We cannot love him until he loves us. اللہ کی خوشنودی کا مطلب ہے کہ ہر نعمت تک دسترس حاصل ہو جائے، وہ بھی جیسے ہم سوچ سکتے ہیں اور وہ بھی جو خیال و گمان سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا دیتا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں، اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے کسی کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اصل چیز اللہ کا ارادہ ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے، اسے بخوبی معلوم ہے کہ کون سی چیز کس کو دینی ہے اور کون کس چیز کا مستحق ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ پھر اس صورت میں کئی اور بھی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ فرشتوں کے اترنے کی بشارت دیتا ہے تاکہ انسان مطمئن ہو جائے اور یہ جان لے کہ مدد تو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، تو کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا بھی ہے۔ ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ جیسے راستے کی پھسلن ہے ویسے عقل کی بھی پھسلن ہو سکتی ہے،
وہ ایسے کہ انسان کسی معاملے کو صحیح رخ سے نہ دیکھے۔ یوں سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اس راز کو جان لے کہ کسی چیز کو دیکھنے کا صحیح رخ کیا ہے۔ کائنات کا ہر جز مکمل طور پر مسلم ہے، یعنی اپنی سرگرمیوں کو اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق انجام دیتا ہے۔ اسی طرح کا رویہ انسان سے بھی مطلوب ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو سچی دعوت سمجھ کر قبول کرے۔ بخاری اور مسلم کی ایک زبردست حدیث ہے کہ ان اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا جو اپنے نبی اور مجھ پر بھی ایمان لائے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو اگر اپنے مذہب سے سچا لگاؤ ہے تو پھر اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونا فطرتی عمل ہے، جیسا کہ قرآنی آیات سن کر نجاشی بادشاہ کی آنکھیں تر ہو گئی تھیں، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا تھا۔ اس صورت سے ہم یہ بھی جان پائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان کو اس کے قلب میں دیکھتا ہے۔ مومن وہی ہے جس کا رب سے قلبی رشتہ قائم ہو جائے، پھر اس دل میں کسی اور کی محبت قائم نہ ہو سکے۔ کسی بھی شخص کو اپنے دین کی نمائندگی کے لیے قبول کرنا پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت بن جاتی ہے۔ یہ سعادت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حسن کردار کی وجہ سے پسند فرما لیتے ہیں۔ یوں اللہ کو پانا ایک ابدی حقیقت کو پانا ہے، تمام تعصبات سے اوپر اٹھ کر حق کو پا لینے کا نام اللہ کو پانا ہے، پوری کائنات کا ہم سفر بننے کا سفر ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، شیطان کا خطرہ ہر لمحہ موجود ہے۔ مال و اولاد کی محبت دین کے لیے سچی قربانی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ہم نے یہ سبق بھی لیا کہ مسلمان کو تعداد اور اسباب کی کمی کی فکر نہیں ہوتی، وہ اس سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اسے کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی خفیہ مدد شامل حال ہوگی اور فتح سچ ہی کی ہوگی۔ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، لوگ حقیر بھی سمجھتے ہیں، مگر وہ پرواہ نہیں کرتا، پوری یکسوئی سے منصوبہ بناتا رہتا ہے۔ ایک اور بھی خوبصورت وزڈم جنریٹ ہوتی ہے اس سورت کو پڑھ کے۔ اہل ایمان دل میں نان بلیورز کے لیے محبت رکھتا ہے، جبکہ نان بلیورز کے دل میں اہل ایمان کے لیے محبت نہیں ہوتی، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کون حق پر ہے۔ تو یقیناً محبت سے بھرا دل ہی حق اور راہ راست پر ہے۔ حق اور راہ راست کا یہ سفر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے میں ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب سیدھی راہ اختیار کرنا ہے، جو اس سے محبت امیز ڈر سے پیدا ہوگی۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، یہ وہی رسی ہے جس کا ایک سرا آسمان پر ہے، دوسرا آپ کے ہاتھ میں۔ یوں یہ رسی آسمان سے زمین تک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ مضبوطی سے تھام کر ہم اس جنت کے مستحق بن سکتے ہیں جس کے باغات کے نیچے نہریں ہوں گی، جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اور یوں روز قیامت اہل ایمان کی
حیثیت سے روشن چہروں کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔